صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظم اجلاس صاحب، گاڑی کیسے چلے گی ڈرائیور اچھی طرح جانتا ہے، کہاں بریک لگانا ہے، کہاں ہارن دینا ہے، کہاں ایکسیلیٹر دینا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے آپ جلسہ چلانے والے ہیں۔ یہاں لوگوں نے ساتھ شورائے کرام کا انتخاب کیا الحمدللہ، اور جس میں 2 بوڑھوں کو لا کے بٹھایا ہے، ساتھ یہ جوان نوجوان اچھلتے کودتے، ساتھ ان کے ساتھ 2 بوڑھے، اور ان بوڑھوں کو بیچاروں کو سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا گیا ہے۔ میں مولانا مفتی غلام حیدر صاحب سے اور ناظم اجلاس مولانا مولانا گوہر صاحب سے کہوں گا، ہندوستان کا جو آپ سب سے بڑا مقرر مانتے ہوں، جس کو ہندوستان کا سب سے بڑا مقرر جس کو مانتے ہوں، اس کو آپ بلائیے، اور اس کو بلانے میں کیا خرچہ آئے گا وہ یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ اب اس کو 4 بجے مائک دیجئے، اگر وہ تقریر کر دے تو جب تک زندہ رہوں گا ہر سال آتا رہوں گا اور اسی وقت رات میں تقریر کرتا رہوں گا۔ جو سب سے بڑا ہندوستان کا مقرر آپ کی نظر میں ہو اس کو بلا لیجئے اور یہ وقت دیجئے اس کو۔ اگر وہ تقریر کر دے تو میں بھی ساری زندگی آپ کے یہاں آتا رہوں گا اور تقریر کرتا رہوں گا، اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کروں گا، اور میں ویسے بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ جو مطالبہ کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس تقریر کرانے کا وقت بھی اچھا ہے جی، جو مطالبہ کرتے ہیں، اور جو مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ قوم تقریر سننا ہی نہیں چاہتی ہے، ان کو تو گلے چاہیے، گلے۔ کیا ہمارے گلے ہم اپنا نہیں بنا سکتے تھے؟ نعت سننا عبادت، نعت پڑھنا عبادت، نعت لکھنا عبادت، مگر نعت سننے سے عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ کیوں گور بھائی؟ نعت سے عقیدہ نہیں سدھرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا عقیدہ سدھارنا ہے نعت سننے کے لیے تو پہلے علماء کی تقریریں سنو، بعد میں نعت سنو۔ جب تمہارا عقیدہ ہی نہیں بچے گا تو نعت آپ کیسے سنیں گے؟ کیا بات، واہ واہ واہ، بے شک۔ عقیدہ صرف علماء کی تقریروں سے سدھرتا ہے، عقیدہ صرف علماء کی تقریریں ہی بچاتی ہیں۔ نعت سننا عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کہیں مفتی غلام حیدر صاحب نے اپنی درسگاہ میں کسی حدیث میں یہ پڑھ لیا ہو کہ شاعر کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو وہ حدیث ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں لکھا ہو حدیث میں جو ہماری نظر سے نہیں گزرا ہو کہ شاعر اسلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے،
ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کہیں پڑھ لیا ہو، کسی عالم نے، مفتی نے، محدث نے، مفکر نے، مدبر نے، مناظر نے، ناظم اجلاس نے اگر آپ کو بتا دیا ہو تو آپ بھی ہمیں وہ حوالہ بتا دیجئے، ہم جا کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعت سننے کے لیے پہلے تقریر سننے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے۔ آج مجھے مولانا غلام حیدر صاحب نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے اور مدرسہ ہے۔ آج مجھے 3 موضوع بیٹھے بیٹھے انہوں نے دے دیے، اور تقریر کتنی دیر کرنا ہے مجھے؟ 20 منٹ۔ جمعے کی تقریر 20 منٹ کی ہوتی ہے، اس 20 منٹ میں مجھے محرم بھی، جمعہ بھی اور مدرسہ بھی۔ تو یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اور محرم شریف کا مہینہ 10 تاریخ کو قربانی امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش فرمائی، اور ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج، اس کی بھی 10 تاریخ کو قربانی جانوروں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ گویا ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے اور ہماری انتہا بھی قربانی پر ہے۔ اور جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ جیسے بکریاں کو لے لیجئے آپ، بکریاں سال میں 1 مرتبہ بھی آتی ہیں، 1 بچہ یا 2 بچے بھی آتی ہیں، مگر بکریوں کے مقابلے میں جو دوسرے جانور ہیں وہ 2 4 6 8 10 12 14 بچے پلے بھی آ دیتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب ان کے مقابلے میں ایک اور دوسرا جانور ہے، وہ 14 16 18 20 22 24 پلے وہ بھی آ دیتی ہے، مگر ان کی پیداوار زیادہ، بکریوں کی پیداوار کم۔ مگر ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، مرغیاں آپ پالتے کہ نہیں پالتے؟ مرغیوں کی پیداوار کم، مگر مرغیوں کا خرچہ کتنا ہے آپ کے اسی گاؤں میں؟ اور مرغیاں ہی نہیں بلکہ لوگ انڈے بھی نہیں چھوڑتے، اور جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں مرغیاں نہیں اڑتی ہیں، انڈے اڑتے ہیں۔ ہاں، بنگلور میں، بمبئی میں مرغیاں نہیں اڑتی ہیں، انڈے اڑتے ہیں، تو لوگ انڈے بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ایک بات بتاؤ، کیا انڈوں کی کمی ہو گئی؟ مرغیوں کی کمی ہو گئی؟ صبح سے شام تک آپ کے علاقے میں کتنی بکریاں اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہیں، کیا بکریاں ختم ہو گئی؟ آپ کے بہار میں صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی لاکھ بکریاں روزانہ اللہ کے نام پر قربان کر دی جاتی ہیں، کیا بکریاں ختم ہو گئی؟ پورے ہندوستان میں کروڑوں بکریاں روزانہ اللہ کے نام پر قربان کی جا رہی ہیں، کیا بکریاں ختم ہو گئی؟ اور پھر سال میں ایک دن آیا بقرعید کا، تو اس دن تو ایک ہی دن میں کروڑوں بکریاں اللہ کے نام پر قربان کر دی جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بکریاں ختم ہو گئی؟ جتنی بکریوں کی اللہ کے نام پر قربانی کی جا رہی ہے اتنی ہی بکریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، برکت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جایا کرتی ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی آل و اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنے دوست و احباب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اب رہی اپنی جان وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان سے ایک امام زین العابدین ہی تو زندہ سلامت بیمار بچ کر آئے تھے، کیا حسین کی آل ختم ہو گئی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اولاد حسین ختم ہو گئی؟ کیا بات ہے۔
کیا حسینی سید ختم ہو گئے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے جب اپنی آل و اولاد کو اللہ کے نام پر دین کی حفاظت کے لیے قربان کیا ہے اور اپنی جان کو دین کی حفاظت کے لیے قربان کیا ہے اللہ کے نام پر، تو اللہ نے حسین کی آل میں، حسین کی اولاد میں ایسی برکت دے دی ہے، ایسی برکت دے دی ہے کہ آپ مظفر پور میں دیکھو تو حسنی حسینی سید نظر آ رہے ہیں، آپ پٹنہ میں دیکھیں تو حسنی حسینی سید نظر آ رہے ہیں، آپ بلگرام میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ کچھوچا میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، ماراہرہ میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں۔ آپ دنیا کے جس گوشے میں نگاہ ڈالیں گے تو حسنی حسینی سید آپ کو مل جائیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین نے اپنی آل و اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے تو اللہ نے حسین کی آل میں، حسین کی اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے، ایسی برکت دی ہے، ایسی برکت دی ہے کہ آج پوری دنیا میں حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اللہ نے حسین کی آل و اولاد ہی میں برکت نہیں رکھی ہے بلکہ حسین کے نام میں برکت رکھ دی ہے، صرف حسین کے نام ہی میں برکت نہیں رکھی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین کا نام لیتا چلا جا رہا ہے اسے بھی برکتیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، برکت ہو جایا کرتی ہے۔ حسین نے اپنی آل و اولاد کو قربان کیا اللہ کے نام پر تو اللہ نے حسین کی آل میں برکت عطا فرما دی، حسین کے نام میں برکت عطا فرما دی۔ جو حسین کو مٹانا چاہتا تھا وہ مٹ گیا، اور جس کو مٹانا چاہتا تھا وہ گھر گھر پہنچ گیا، گاؤں گاؤں پہنچ گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ غلام حسین نظر آ رہے ہیں، علی حسین نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جب دنیا کے بیچوں بیچ عرب کی سرزمین پر بے راہ روی کا ماحول تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں آپ کی ولادت ہوئی، مکے میں پلے، مکے میں بڑھے، مکے میں رہے اور مکہ ہی سے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک میدان کا انتخاب کیا اور میدان مکہ کا انتخاب کر کے میرے مصطفیٰ نے تمام قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزداروں کو، کنبے داروں کو اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ تمام قریشی ہاشمی اس میدان میں جمع ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان میں کھانا پکوایا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا۔ اس دعوت کا نام اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ رکھا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے ایک خطبہ دیا، ایک ممبر منگایا، ممبر بچھوایا۔ اس ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا اس خطبہ مبارکہ کا پہلا جملہ سنو۔ پہلا جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تم اس کو مان لو۔ اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا چلا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا چلا، کوئی ہٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا،
تمام دعوت خور ایک ایک کر کے رفو چکر ہونے لگے. ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا. ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی, آنکھیں اس کی آشوب کرائی تھی, پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا. وہ ننھا سا بچہ 8 سال کا کھڑا ہوا اور اس نے کہا, اے اللہ کے نبی, آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے تسلیم کر لیا. اب آپ ہمیں اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر دامن اسلام میں شامل کر لیجئے. جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس ننھے سے بچے کا نام تھا علی. نبی نے جو پیغام دیا تھا, علی نے اس پیغام کو قبول کیا تھا. دامن اسلام میں آنے والا یہ 8 سال کا پہلا بچہ ہے. اس ایک بچے کی برکت یہ ہے کہ آج پورے دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش فرمائی, پھر کچھ داخل اسلام ہوئے. پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی, کچھ اور شامل اسلام ہو گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ 15, 20, 25, 30, 35, 36 مسلمان ہوئے. پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی, کچھ اور داخل اسلام ہوئے. 38, 39 مسلمان ہوئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب عمر کو خبر لگی کہ 39 ہو گئے. 39 عمر نے میان سے تلوار کھینچ لی, کہا 39 ہو گئے تو ہو گئے, اب 40واں نہیں ہونے دوں گا. 39 ہو گئے تو ہو گئے, اب 40واں نہیں ہوگا. آج میں گلشن نبوت کے چراغ کو گل کر دوں گا. 39 ہو گئے, 40واں اب نہیں ہوگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ان 39 مسلمانوں کو احکام اسلام سکھلا رہے ہیں, تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ ان 39 مسلمانوں کو احکام اسلام بتا رہے ہیں کہ اسلام کیسے آگے بڑھے گا, اسلام کیسے پھیلے گا, اسلام کیسے پھولے گا, اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا. میرے مصطفیٰ ان 39 مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں. ایسے عالم میں دروازے پر کسی نے کھٹکا کیا, دستک دیا, دروازے پر ایک زوردار جھٹکا دیا. حضرت حمزہ نے دروازے کی درار سے جھانک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں. عمر بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ, عمر آئے ہیں. عمر تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا ہوا, آنے دو. حضرت حمزہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, عمر کے ہاتھ میں تو ننگی تلوار ہے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا ہوا, آنے دو. اب حضرت حمزہ کا جملہ سنو. حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آ رہے ہیں, گندے ارادے سے آ رہے ہیں, تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن. اتنا کہا اور دروازہ کھولا. عمر اندر آئے, غصے سے تمتمائے ہوئے عمر اندر آئے. نبی کی نظر سوئے عمر گئی یا عمر کی نظر سوئے نبی گئی, بس ایک نظر کا معاملہ تھا کہ دنیا سور گئی. ایک نظر کا معاملہ تھا, قدم آئے ناز رسول پر گر گئے اور پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دامن اسلام میں آ گئے. کہتے ہوئے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے, اب 40واں نہیں ہونے دوں گا. اندر گئے, 40واں خود ہو گئے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ضلع مظفرپور میں اگر کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہوگا, اگر اس علاقے میں کوئی کہنے لگے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا, تو سمجھ لینا کہ وہ عمر والی بولی بول رہا ہے. اور جب عمر نے کہا تھا کہ 40واں نہیں ہوگا تو عمر کس حالت پر تھے, حالت کفر پہ تھے نا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کوئی کہے کہ 40واں نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ کفر والی بولی بول رہا ہے, اسلام والی بولی نہیں بول رہا. اندر گئے, 40واں خود ہو گئے. اب چلو
ہم اور آپ سب یہاں بیٹھ کر بارگاہ فاروقیت میں دست بستہ غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، عاجزانہ طور پر، مخلصانہ طور پر بارگاہ فاروقیت میں حاضری دیں اور عرض کریں، اے فاروق اعظم، کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا؟ تو بارگاہ فاروقیت سے جواب ملے گا کہ اب تک میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا، اپنی طرح انسان سمجھ رہا تھا، اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا۔ اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح سمجھ رہا تھا، آج میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آج میں مصطفیٰ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبوت نظر آ رہی ہے، رسالت نظر آ رہی ہے، ہدایت نظر آ رہی ہے، شجاعت نظر آ رہی ہے، سخاوت نظر آ رہی ہے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمر نبی کو دیکھتے رہے ایمان نہ لا سکے، نبی میں دیکھا ایمان لے آئے۔ تو اے لوگو، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کو دیکھنا اور ہے، نبی میں دیکھنا اور ہے۔ اب تک ہم انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کو دیکھ رہے ہیں، اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی برابر کہہ رہے ہیں۔ اب تک آپ رسول میں نہ دیکھ سکے، اب تک آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نہ دیکھ سکے۔ اے لوگو، ذات کو دیکھنا اور ہے، ذات میں دیکھنا اور ہے، نبی کو دیکھنا اور ہے، نبی میں دیکھنا اور ہے۔ اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ جب اسلام خوب پھیل گیا، جب خوب اسلام بڑھ گیا، جب خوب اسلام چمکنے لگا، تو اب کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ۔ جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو ان سے نپٹنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ جب مجوسیوں نے سر اٹھایا تو فاروق اعظم کھڑے ہوئے۔ جب خارجیوں نے سر اٹھایا تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے۔ جب نصرانیوں نے سر اٹھایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کی بے خونی کی جانے لگی اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جانے لگی اور سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا جانے لگا، یزید جب اسلام کی توہین کرنے لگا تو کربلا کے میدان میں امام حسین کھڑے ہوئے اور امام حسین نے اپنا لہو دے کر نبی کے لہو سے ملا کر شجر اسلام کو نکھار دیا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ کربلا کے میدان میں پانی پر پہرے بیٹھائے گئے کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اے لوگو، اب ایک انسان ہم میں پیدا ہوا، پیس ٹی وی والا، جس کے آپ بہت دیوانے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر حسین ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر 3 دن پانی کے لیے نہ تڑپتا۔ اس پیس ٹی وی والے نادان نے کہا کہ اگر حسین ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اصغر 3 دن پانی کے لیے جاں بلب نہ ہوتا۔ اس پیس ٹی وی والے نے کہا تھا کہ اگر حسین ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں 3 دن خاک و خون میں نہ تڑپائے جاتے، پیاسے نہ شہید کر دیے جاتے۔ اس نادان نے ان کی ولایت کا انکار کیا، ان کی ولایت کا انکار کیا کہ ولایت جن کے گھر کی غلام ہے، ولایت جن کے گھر سے چلی ہے، ولایت جن کے در کی غلام ہے، اس نے ان کی ولایت کا انکار کیا۔ تو حسین کی ایسی مار پڑی، ایسی مار پڑی ہے کہ ہندوستان میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟
وانٹڈ ہے ہندوستان سے، چھپے چھپے پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا میں 3 دن پانی کے لیے نہ تڑپتے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی صفائی کے ساتھ کہ اجمیر میں کوئی حسین نہیں لیٹے ہوئے ہیں، اجمیر میں حسین نہیں آئے۔ اجمیر میں کون آرام کر رہا ہے؟ اجمیر میں وہ آرام کر رہا ہے جو حسین کی ایک آل ہے، حسنی حسینی سید ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، جو حسین کا ایک ماننے والا ہے، ایک چاہنے والا ہے، حسین کا ایک غلام اجمیر کی دھرتی پر آرام کر رہا ہے۔ وہ آرام کر رہا ہے جس نے حسین کی شان میں کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اجمیر میں وہ لیٹا ہوا ہے جو حسین کا ایک چاہنے والا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اجمیر کا میدان ہے، یہاں آنا ساغر پہ پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ خواجہ میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اے لوگوں، جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو خواجہ کی بارگاہ میں آ گئے، کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے ہے، حلق سوکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی چاہیے ہے۔ تو میرے خواجہ نے یہ نہیں کہا تھا جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں، صرف تمہارے ہی اوپر پانی بند نہیں ہوا ہے، پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا ہے۔ اے لوگوں، خواجہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ خواجہ نے اپنے خیمے میں ایک نگاہ دوڑائی، ایک سوکھا ہوا مشکیزہ نظر آیا، ایک سوکھا ہوا چھاگل نظر آیا، ایک سوکھا ہوا کٹورا نظر آیا، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی چاہیے ہے، لو پانی۔ اتنا کہہ دینا آنا ساغر سے جا کر کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ نہ معلوم میرے خواجہ نے مسکرا کر کس انداز سے کہا تھا، غلام نے جا کر آنا ساغر سے اتنا ہی تو کہا کہ تجھے خواجہ نے طلب کیا ہے، خواجہ نے بلایا ہے۔ آنا ساغر میں ایک لہر پیدا ہوئی، آنا ساغر سوکھتا چلا گیا اور خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف آنا ساغر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، بلکہ اجمیر کی دھرتی پر جتنا سخاووں میں، جتنا کانٹینرز میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا، وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف اجمیر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا ہے، بلکہ اجمیر کی دھرتی پر جتنا گایوں، بکریوں، بھینسوں اور اونٹنیوں کے تھنوں میں جتنا دودھ تھا، وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب جب راجہ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسلمانوں کے خواجہ کے پاس آ گیا، کہا حضور ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے اوپر کرم کرو، ہمارے فوجی تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، حضور ہمارے اوپر رحم کر دیجئے۔ اب راجہ مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے لوگوں، اب یہ تصرفات اولیاء کا عقیدہ اجمیر سے خواجہ نے دیا تھا۔ جب تصرفات اولیاء کے عقیدے پر شب خون مارا جانے لگا اور تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا اور تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا، تو بریلی سے امام احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ تصرفات اولیاء کا عقیدہ جو اجمیر سے خواجہ نے دیا تھا، اب تصرفات اولیاء کے عقیدے پر بریلی سے امام احمد رضا دلائل و براہین کے انبار لگا رہے ہیں اور تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے،
پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا تھا کربلا کے میدان سے، پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے، اور روح اسلام کو بچایا تھا احمد رضا نے بریلی کے میدان سے۔ اس لیے ہم اسلام لانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، اور روح اسلام بچانے والے احمد رضا کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اے لوگوں، میں نے کہا کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں نہر فرات پر پہرے بٹھائے گئے کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس نادان نے کہا تھا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر 3 دن پانی کے لیے نہ تڑپتا۔ تو سن لو، میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کرامت دکھا کر اپنے بچوں کو نہر فرات کا پانی پلانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امام حسین کا مقام یہ تھا، منصب یہ تھا کہ امام حسین اپنا لہو دے کر اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ اے لوگوں، اسلام بچانا اور ہے، اسلام پھیلانا اور ہے۔ خواجہ کرامت دکھا رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، حسین خون دے کر اسلام بچا رہے ہیں۔ اسلام کو بچانا اور ہے، اسلام کو پھیلانا اور ہے۔ اس کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا مقام یہ تھا کہ اگر وہ نہر فرات کو اشارہ بھی کر دیتے تو نہر فرات امام حسین کے خیمے سے ہو کر گزر جاتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہر فرات کی یہ قسمت نہیں تھی کہ امام حسین کے لبوں کا بوسہ دے لے، ان نہر فرات کے پانی کی یہ قسمت نہیں تھی کہ امام حسین کے لبوں کا بوسہ دے لے۔ اگر امام حسین کے لبوں کو بوسہ دینے میں نہر فرات کا پانی کامیاب ہو جاتا تو نہر فرات کا پانی بھی مسلمانوں کے لیے ایسے ہی تبرک بن جاتا جیسے زمزم اسماعیل کو مل گیا تھا تو زمزم مسلمانوں کے لیے تبرک بن گیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہر فرات کی یہ قسمت نہیں تھی کہ وہ تبرک بن سکے، اس لیے امام حسین نے نہر فرات کا پانی نوش نہیں فرمایا، علی اکبر نے نہر فرات کا پانی نوش نہیں فرمایا، اہل بیت نبوت اور رسالت نے نہر فرات کا پانی نصیب نہیں فرمایا، نوش نہیں فرمایا۔ بڑا بدنصیب تھا نہر فرات کہ امام حسین کے لبوں کا بوسہ نہ دے سکا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا ہے، اس لیے میں تقریر آپ کے گاؤں میں قربان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ہاں، اپنے لیے، اپنے کو تو میں قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، قوم کے استحکام کے لیے اپنے آپ کو تو قربان کر سکتا ہوں، مگر اپنی تقریر کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ علماء خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے خاندان کے بزرگوں نے اور میرے خاندان کے افراد نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور آج بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے۔ آج بھی میرے خاندان کے لوگ قربانیاں اپنی اپنی پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنی قربانی تو آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں، مگر میں اپنی تقریر کی قربانی آپ کے گاؤں میں کرنے کے تیار نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے اور مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے۔